تو ایک مشہور پتہ نہیں بے دل کا شعر ہے یا کس کا شاعر کا، میں شاعر بھی نہیں ہوں، اگر صحیح داستانیں بیان کی جائے اس ملک کی تو وہ شاعر فرماتے ہیں عجب دارم غم در دل اگر گویم زبان سوزا. فارسی اگر کسی کو آتی ہو، عجب دارم غم در دل اگر گویم زبان سوزد، اگر دم کشم خاموش وقت مغز استخوان سوزد. شاعر فرماتے ہیں، پتہ نہیں وہ کس ظلم کی دنیا میں رہا ہوگا، وہ اس شعر میں فرماتے ہیں کہ میں دل میں میرے ایک ایسا غم رکھتا ہوں کہ اگر اس کا اظہار کروں تو میری زبان جل جائے، اور اگر چپ رہوں اور خاموشی اختیار کروں تو میرے ہڈیوں کی جو مغز ہے وہ برباد ہو جائے گی. ہم اس ملک میں، ہمارے ملک میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتے، ہم چاہتے ہیں اور خلوص دل سے چاہتے ہیں. میرے ساتھیوں نے، حامد رضا نے بڑی تفصیل سے کہا، وحدت المسلمین کے ساتھیوں نے کہا، بی این پی کے ساتھیوں نے کہا، پاکستان 75 سال اس کو ہو گئے ہیں. دن بدن بالکل جس طرح ایک خطرناک موذی مرض میں آدمی انسان مبتلا ہو جاتا ہے، خدا نخواستہ کینسر، ٹیوبرکلوسس، دن بدن یہ ملک ترقی کی بجائے تنزلی کی طرف جا رہا ہے. اور اب تو ہماری فاقہ مستیوں نے اس کو یہاں تک پہنچا دیا کہ اگر ہم نے ان لوگوں کا جو اس بات کو نہیں سمجھتے، اگر ہم سب نے مل کر ان کا ہاتھ نہ روکا تو خدا نخواستہ یہ ملک اپنے زیست کے مسئلے سے دوچار ہوگا. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے حوالے کر دو، نہ ہم نے یہ اتحاد اس لیے بنایا ہے کہ خدا نخواستہ ہم لوگوں کے ماں بہنوں کو گالی دیں، ان کو برا آدمی ثابت کریں اور اپنے کو بڑا متقی اور پرہیزگار. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 25 کروڑ انسانوں کا وسائل سے پر ملک، دنیا جہان کی کوئی نعمت آپ بیان کریں وہ اس ملک میں ہے. میں اکثر جلسوں میں اپنے پشتون بھائیوں کو بھی ادھر ادھر جب پھرتا ہوں، قرآن کریم سورہ رحمان میں اپنی ربوبیت کے کرشموں کے ساتھ اپنی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے انسان کو. پہلے یہ کہ یہ کیا دیکھو ذرا اوپر نیچے کیا ہو رہا ہے، یہ آسمان، یہ ستارے، یہ زمین، یہ چاند، یہ سورج، یہ ابھی نہیں بنے. اس کی خالق کے متعلق سوچو، اس کے متعلق سوچو، پھر وہ بتاتا ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو کیا نہیں دیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یعنی قرآن کریم نے اس سورہ رحمان میں جس اچھے انداز میں نعمتوں کا ذکر کیا ہے، وہ تمام نعمتیں ہمارے ملک میں ہیں. کوئی چیز دنیا کی کوئی دیہات، دنیا کی کوئی قیمتی چیز آپ جسٹ نیم اٹ، نام رکھیں، وہ پاکستان میں ہے. پھر ہم کیوں بھوکوں مر رہے ہیں؟ یہ سوال ہم اٹھا کے لائے. ہم نے اپنے اس کی وجہ یہ بیان ڈھونڈی ہے، سماجی معاہدہ، جس طرح میرے خونزادہ صاحب نے کہا، سوشل کانٹریکٹ، ہمارا آئین جو بنا ہے، دنیا اس پہ چلتی ہے، ہر ملک اپنے آئین پہ چلتا ہے. ہم اس آئین کا پاس نہیں رکھتا، ان کا بھی پتہ ہے. جب ہم آئین کی بات کرتے ہیں تو بعض ادارے یوں سمجھتے ہیں کہ احمد رضا اور احمد وحدت المسلمین اور اختر مینگل اور پتہ نہیں کیا کیا، یہ افواج پاکستان یا جاسوسی. نہیں، دنیا میں کوئی ملک جاسوسی اداروں کے بغیر نہیں چل سکتا. جاسوسی ادارے، افواج، مختلف ادارے، یہ ملکوں کی آنکھیں و کان ہوتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جاسوسی ادارے چاہے ملٹری والے ہوں چاہے سیولین ہوں،
خدا کرے کہ وہ بالکل CIA موساد اور KGB ان سے بھی آگے ہوں، اور دنیا جو ہے ان کی اہلیت ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری افواج دنیا کی بہترین فوجوں میں شامل ہوں، لیکن ہم ایک ریکویسٹ ان سے کرتے ہیں کہ خدا کو مانیں. پاکستان میں دنیا میں سینکڑوں ممالک ہیں، دنیا کی افواج جس طرح گزارا کرتی ہیں، دنیا کی جاسوسی ادارے جس طرح گزارا کرتی ہیں، آپ بھی اس فریم میں رہیں. اور یہ فریم حامد رضا نے نہیں بنایا، یہ فریم وحدت المسلمین کے ناصر صاحب نے نہیں بنائے، یہ فریم پاکستان کے لوگوں نے مل کے ایک متفق آئین میں بنا دیا. آئین سے ہماری وہ ہو سکتی ہیں، شکایات ہو سکتی ہیں، بے صحت پشتون میری اسے شکایات ہیں، لیکن ابھی ہمارے پاس صرف یہ ایک وہ چیز ہے جس کو بنیاد بنا کر ہم اس ڈوبتی کشتی کو بچا سکتے ہیں. اور یہ ہر پاکستانی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، چاہے اس کی کوئی زبان ہو، چاہے وہ کسی مذہب کا پیروکار ہو، چاہے وہ کسی فرقے کا ماننے والا ہو، جو آدمی انسان جو پاکستان کی سالمیت کو عزیز رکھتا ہے وہ اس تاریخ کا ممبر ہے. ہم سب نے مل کر، جس طرح صدر صاحب نے کہا کہ قیدی نمبر 804 حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں. حقیقی آزادی تب ہوگی پاکستان میں جب پاکستان میں لوگوں کی ووٹوں سے منتخب پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی، جب ملک کی داخلہ اور خارجی پالیسیاں، اندرونی پالیسیاں، تجارتی پالیسیاں وہاں کے منتخب لوگوں کی اجتماعی دانش اور اجتماعی فکر و سوچ کے ساتھ چلیں گی. جب پارلیمنٹ کے دونوں ایوان ہی وہ ادارے ہوں جو اس ملک کو چلاتے ہوں، سینیٹ اور قومی اسمبلی، اور یہاں ہر ادارہ بشمول افواج پاکستان اپنے فریم میں اپنا کام کرے. یہ پاکستان بہت جلد، میں یہ نہیں سمجھتا ہماری وہ پارٹیاں جن کو حامد رضا نے بڑے سخت الفاظ میں یاد کیا، میں سختی کا قائل نہیں ہوں، میں آرام سے نرم ہاتھ رکھنا چاہتا ہوں. میں قرآن کریم کا قاری ہوں، یا بڑے بڑے علماء پکڑ مگڑ ان کے نظر آ رہے ہیں، خدا ان کو عزت دے. قرآن کریم میں اللہ پاک جب پہلی دفعہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجنے کی بات کرتے ہیں، وہ تفسیر قرآن کریم میں ہے کہ میں کیوں جاؤں، وہاں مجھ پہ FIR کٹی ہوئی ہے، وہاں یہ ہوا ہے، وہاں وہ ہوا ہے. ساری باتیں جب ہوئی کہ فرعون خدائی کا دعویٰ کرنے والا، لیکن جب دونوں چل پڑے موسیٰ علیہ السلام اور ان کا بھائی ہارون، تو اللہ پاک کی آخری ہدایت دے دی، دیکھو وہاں فرعون کے ساتھ نرمی سے بات کرنا. ابھی قرآن کریم کا بھیجنے والی ذات اور فرعون کو جاننے والی ذات کہ وہ کیا بلا تھا، اس کا انجام کیا ہوا. لیکن جب ان کے پاس اپنے ساتھی بھیج رہے تھے، اپنے پیغمبر بھیج رہے تھے، تو ان سے ایک بات کی تھی کہ وہاں آرام سے بات کرنا. میں آرام سے بات کرنے والا ہوں، سخت ترین بات بھی آرام سے کر سکتا ہوں، لیکن سختی پشتوں میں وہ بدبخت پنجابی میں زیادہ تکڑے ہیں، لیکن پشتوں میں بھی وہ غنی خان کا ایک شعر ہے پشتوں میں، واللہ چې د جنت بسم شتون چې کنزل پکې وانورم د پښتون. واللہ میں اس جنت سے بھاگ جاؤں گا جس میں میں پٹھان کی گالی نہیں سن سکوں گا. یہ ہے گالیوں کا استعمال بھی ہوتے، پنجابی تو بڑا تکڑا ہے، تو خاص کر ہمارا وہ پنجاب سارے سکھاں والا پنجاب. لیکن گالیاں والیاں ٹھیک ہے، وہ ہوتا ہے، انہیں کوشش کرنی ہوگی طریقے سے اپنی بات کریں ان سے. ہمارے جو ساتھی جن کو ذکر خیر حامد رضا نے کیا، وہ کیا کہتے ہیں؟ نواز شریف کہتا تھا ووٹ کو عزت دو. تو ووٹ کو عزت دو کا مطلب یہی ہے کہ جو آدمی جیتے وہ حکمرانی کرے.
اور یہی ہم چاہتے ہیں. پیپلز پارٹی، سوشلزم ہماری معیشت، اسلام ہمارا دین اور عوام کی طاقت. بسم اللہ آئیے جی ہم سب مل کر. یہ کسی ایک آدمی، کسی ایک گروپ، کسی ایک فرقے کا نہیں. وہ حقیقی آزادی تب ہوگی اور آئے گی انشاءاللہ جب ہم تکڑے ہوں گے. ہم اس جھنڈے کو، اس آئین کی بالادستی کے جھنڈے کو آگے بڑھائیں گے. جب انسان قانون کے سامنے برابر ہوں گے، غریب آدمی اور امیر آدمی. جب کسی قومیت کا باقیوں پہ، کسی دوسری قومیت پہ بالادستی نہیں ہوگی. جب ایک طبقے کا دوسرے طبقے سے بیر نہیں ہوگا. جب ایک طبقے کا دوسرے طبقے پہ بالادستی نہیں ہوگی. ہر انسان ہر اس میں چلتا رہے گا اور منتخب پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی. مجھے بھی یقین ہے 5 سال تھوڑے ہیں. اگر ہم آئین کی اس پہ چلے، میرا ایمان ہے 10 سال کے اندر ہم پاکستان کو اس بیماری سے نکال دیں گے. ہم سے میری مراد میں نہیں، ہم سے میری مراد حمید رضا نہیں، ہم سے میری مراد پاکستانی عوام. اب یہ حالت کیا ہے؟ میرے منہ میں خدا کرے میں کیا کروں. آج حالت یہ ہے، جج صاحبان بڑے اچھے اچھے جج ہوں گے، بڑے اچھے اچھے ایماندار جج ہوں گے ہمارے ملک میں، لیکن آج ہماری حالت یہ ہے، مکان کو چھوڑیں، جائیداد کو چھوڑیں، پیسوں کو چھوڑیں. اگر کوئی بدبخت پیسے والا آدمی، معافی چاہتا ہوں میرے بہنیں بیٹھی ہیں، اگر کوئی پیسے والا آدمی کسی آدمی کی ناموس پہ دعویٰ کر دے، پاکستانی عدالتوں میں وہ جیت جائے گا. وہ چیختا رہے گا کہ خدا کو مانو بابا، یہ میری بیوی ہے، اس کا نام بختاور ہے، اس کا نام نانی ہے، جو بھی ہے، فلانے ملا نے نکاح پڑھوایا، خدا کو مانو میں غریب آدمی ہوں، یہ میری ہے. بڑے بڑے داڑھیوں والے، مجھ جیسے مونچھوں والے، پگڑیوں والے آ کے اس کے حق میں گواہی دیں گے، ظالم کے حق میں. بالکل منقوہ بیوی کا حکم ہوگا کہ فلانے کے حوالے کر دو. ہمارا نظام اتنا برباد ہو چکا ہے. ایک طرف ہماری بربادی معمولی، ابھی جو 45-47 فارموں کی جو بات ہو رہی ہے، اربوں روپے، اربوں. ایک ایک ووٹ سینٹ میں الیکشن ہو رہے تھے، ایک ایک ووٹ پہ 70 کروڑ، 50 کروڑ، 40 کروڑ. اور یہاں جھگڑا کیا ہے؟ غریب آدمی. پنجاب میں نے پوچھا تھا، میں نے کہا عام جو روزانہ دیہڑی دار مزدور کی طرف وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں 1200 روپے. اس 1200 روپے کو 2000 کرنا بہت بڑا ظلم لگتا ہے. اور معمول جیسے خدا نہ خواستہ بیمان کا ووٹ خریدنے کے لیے 70 کروڑ 70 پیسے سمجھے جاتے ہیں. یہ کام کرے گا؟ نو، یہ نہیں ہوگا. ہم نے ہمت کرنی ہوگی. کوئی ہمارے اس میں نہیں ہوگا. ہمیں اچھے انسانوں کی طرح، اچھے مسلمانوں کی طرح، یہاں جو تلاوت کی میرے دوست نے، اس میں بھی اس کا ذکر تھا. اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے تھے کہ میں نے بہت بڑی تقویم کے ساتھ بنائی ہے یہ بلا انسان، لیکن کہا ہے کہ اگر وہ اچھے اعمال کا پیروکار نہیں ہوگا، اگر وہ اچھے اس کا نہیں ہوگا، میں اسفل السافلین میں ڈال دوں گا. ایک اور آیت مبارک میں اللہ پاک کہتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ہم نے قرآنی آیات کی اس روشنی میں کوشش کرنی ہے. ہم نے صرف ایک ہستی کو ماننا ہے، اس کے آگے سر جھکانے کے لیے. ٹھیک، انسان کمزور ہے، کیا بلا ہے، یہ انگلی وہ کر تو ٹوٹ جاتی ہے، چیخ و پکار بھی ہوتی ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے. لیکن ہم نے صحیح انسان بننا ہے، صحیح مسلمان بننا ہے، اور پھر اس کی بالکل پریکٹیکل شکل ہم نے اپنے آپ کو بنانا ہے. اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے نیک بندے نہ کبھی غمگین ہوتے ہیں اور نہ کبھی خوف کھاتے ہیں. ہم بہت سارے لوگ ہیں، بہت بڑی طاقت ہے پاکستان کے عوام. ہم نے طریقے سے اسی تاریخ کو آگے بڑھانا ہے. اور ہم نے یہاں اس میں ہم تمام پاکستان کے ہر طبقے کے، ہر
فرقے کے، ہر زبان کے، ہر عقیدے کے بہادر لوگوں کو جو آئین کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں، جو انسان کی برابری پہ یقین رکھتے ہیں، جو انصاف پہ یقین رکھتے ہیں، ہم ان سے توقع کرتے ہیں کہ اس تاریخ میں شامل ہو جائیں۔ ہم نے ان کو بتانا ہوگا ابھی سے کہ بابا بازی کی غلطیاں ہوئی، ایک ماشاءاللہ، دوسرا ماشاءاللہ، تیسرا ماشاءاللہ، اب یہ غلطی کسی نے نہیں کرنی۔ اگر کوئی اس طرف بڑھے تو کم سے کم ہمارا یہ اعلان ہونا چاہیے کہ جس دن آئین کی برمتی ہوگی، خدا نخواستہ جس دن آئین کو رونا جائے گا، ہم سڑکوں پہ ہوں گے، جس طرح ترکی میں ہوا۔ حالانکہ ترکی اپنی فوج تھی، وہاں یہ مسئلہ کم ہے، کردستان کی کچھ لوگ ہیں وہاں، باقی ساری ترک فوج ہے۔ یہ اردوغان کے زمانے میں ترک فوج کا ہر افسر کلب میں، جو ملٹری کا کلب تھا، اس کی فیس $1 تھی، جنرل کی $1 دیتا تھا۔ لیکن اس افواج کو اپنے ساتھ لینے کے لیے آپ کو پھر کچھ کرنا پڑتا ہے۔ آئین پاکستان کی تحفظ کا یہ کاروان آیا ہے یہاں۔ ابھی مجھے اس نے بتایا، سیکرٹری صاحب نے، کہ ہماری اس پریس کلب کی تقریباً حاضری 3000 کے قریب جرنلسٹ ہیں، اور ہمیں کوئٹہ پریس کلب، سندھ پریس کلب، کراچی پریس کلب، لاہور پریس کلب، پشاور کلب کے آدھا حصہ بھی نہیں دیا جاتا، 50 لاکھ روپے۔ ابھی یہ ملک کیسے چلے گا؟ ایک آدمی کو خریدتے وقت، اس کا ووٹ خریدتے وقت اب 70 ارب روپے، 70 کروڑ، 60 کروڑ، 50 کروڑ دیتے ہیں، اور ایک پریس کلب کو 50 لاکھ روپیہ یا 1 کروڑ روپیہ سالانہ نہیں دے سکتے۔ شرم کی بات ہے، شرم کی بات ہے یار، خدا سے ڈرو یار۔ میں نہیں سمجھتا، میں وعدہ نہیں کرتا، یہاں بیٹھے ہیں، شہباز سے بھی کہیں گے، کسی اور سے بھی کہیں گے، پھر اسلام آباد ایک سینس میں یہ فیڈرل کیپٹل ہے، اس کو نہ لاہور کلیم کرتا ہے، نہ پشاور کلیم کرتا ہے، نہ سندھ کلیم کرتا ہے، نہ یہ، پھر تو یہ ہمارا مشترکہ کیپٹل ہے۔ ہم سب نے مل کے اس کے پریس کلب کو یا اس کو آگے بڑھانا ہوگا، آگے ہم نے وہ کرنا ہوگا۔ تو آپ نے بڑی مہربانی کہ آپ یہاں آئے۔ آئین پاکستان کا تحفظ، اس کے لیے ہم باتوں سے کام نہیں بنے گا، باتوں سے کام نہیں بنے گا۔ امپاورمنٹ آف وومن، یہ جو ہماری بہنیں بیٹی، جھوٹ مت بولو یار۔ خدا قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ کس خاندان نے، کس کارخانہ نے اپنی بہن بیٹی کو وہ حق کارخانے میں دیا جو قرآن کہتا ہے؟ کس سندھی وڈیرے نے اپنی زمینوں میں، اپنی اونٹوں میں، اپنی بیڑوں میں، اپنی بکریوں میں، اپنی بیٹی کو وہ حق دیا ہے جو قرآن کریم کہتا ہے؟ کس پنجابی چودھری نے دیا ہے؟ کس بلوچ سردار نے دیا ہے؟ کس پشتون خان نے دیا ہے؟ گڑبڑ مت کرو یار، سیدھی سادھی بات ہے۔ اس پارلیمنٹ میں آئین قانون پاس کر دو کہ جو کم سے کم کہ جو قرآن کریم ان بچیوں کے لیے، ان بہنوں کے لیے حق دیتا ہے بائی لا، پارلیمنٹ لا پاس کرے، حکم دے، پشاور کی اسمبلی، بلوچستان کی اسمبلی، فلانی اسمبلی لا پاس کرے کہ بچی کا وہ حق ہوگا جو بچے کا قرآن کریم میں جو کچھ ہے۔ ہم گپ لگاتے ہیں، اور عورت، میں ڈرتا ہوں، آپ مرد زیادہ ہیں، میں آپ لوگوں سے ڈرتا ہوں، لیکن میں ایمانداری سے کہتا ہوں، عورت اپنے چاروں رشتوں میں مرد سے ایماندار ہے۔ وہ گواہی دے دی اللہ اکبر نے۔ عورت کے ساتھ، حامد رضا بھائی برا نہ مانے، عورت کے ساتھ 4 رشتے ہو سکتے ہیں: ماں، بہو، بیٹی، بہن، بہو نہیں، بیٹی، بیوی، ماں اور بہن۔ ان چاروں رشتوں میں، معافی چاہتا ہوں، کوئی مولانا صاحب، کوئی خان، کوئی موچو، اللہ مجھ پہ حملہ نہ کر دے،
ان چاروں رشتوں میں اور عورت اس ایماندار مرد سے، عورت ماں کی حیثیت سے معذور بچے کو بھی گلے لگاتی ہے، معذور بچے کی پالن کا بھی خیال رکھتی ہے۔ مرد بدماشی کرتا ہے، یار یہ بیکار ہے، یہ کام نہیں کرتا، یہ چڑھی یار یہ بیکار ہے، وہ دبئی والا بڑا اچھا بیٹا ہے، وہ جو فلانی جگہ تماشی کرتے ہیں وہ بڑا اچھا بیٹا ہے۔ بہن کی حیثیت سے بہن، آج بھی ہماری گاؤں کی بہنیں 50 روپے سے بڑی خوش ہوتی ہیں، اگر 50 روپے دے دیں وہ بڑی خوش ہوتی ہے، بھائی آیا تو مجھے 50 روپے دی، ہر بھائی کا خیال رکھتی ہے۔ بیٹی کی حیثیت سے آپ جس پاگل کے بھی حوالے کر دیتے ہیں، غریب روتی ہے، چیختی ہے، چلاتی ہے، لیکن آپ کی عزت کا خیال رکھتی ہے، اس دیوانے کے ساتھ گزارا کر دیتی ہے۔ بیوی کی حیثیت سے میں بچیاں بیٹی ہیں، مرد اتنا بدماش ہے، معافی چاہتا ہوں اب نہیں ہوں گے، میں اپنے کو کہوں گا، مرد اتنا بدماش ہے، اس کو مرکز زیبت کی بیٹی بھی بیا دو وہ پھر بھی ادھر ادھر دیکھتا ہے۔ گاڈ بلیس یو، بس اتنا کافی ہے، عقل مند کو اشارہ کافی ہے۔ ہم آئے تھے، آئے ہم مل کے ایک دوسرے کا ساتھ دے کے، شہباز سنگھ بھی یہی کہیں گے، زرداری سے بھی یہی کہیں گے، پاکستان ڈوب رہا ہے، پاکستان ڈوب رہا ہے رشوت کی۔ یعنی آج میں اسمبلی میں یہ ساری باتیں بولنا چاہتا تھا، لیکن آج چونکہ مشترکہ اجتماع تھا، پھر بعض ساتھیوں نے غصہ بھی کیا کہ آپ لوگ لیٹ آئے۔ بھائی میں پوری 3:30 بجے یہاں بیٹھا ہوا، ہوتا ہے غلطی میں آنا چاہیے، بس یہ ہماری ہوتی ہے۔ ابھی جو کچھ آپ کے پوچھنا ہے جوابات حضرت مولانا حامد خان دے دیں۔ السلام علیکم۔